سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور مجسم شفیع محشر مالک کوثر محبوب دلبر احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت واجب القدر واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج بندہ ناچیز کو جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع حاصل ہو رہا ہے وہ ہے عظیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عظیم انقلاب۔ سامعین محترم، آج کا مسلمان مظلومیت اور مقبولیت کا شکار ہے۔ آج کا مسلمان مظلوم ہو کر بھی ظالم قرار دیا جا رہا ہے۔ غیر مسلم تصادم کریں، لڑائی جھگڑے کریں، انہیں کوئی بھی کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ سامعین محترم، مسلمانوں کی بہنوں بیٹیوں کی عزت خراب کر کے انہیں ذبح کر دیا جائے تب بھی مسلمان دہشت گرد کہلا رہا ہے۔ سامعین محترم، دنیا میں 2.5 ارب مسلمان بستے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے بیگانہ رہتے ہیں۔ 50 سے زائد اسلامی ممالک ہیں لیکن 1-2 کے علاوہ کوئی بھی حق کی آواز بلند نہیں کرتا۔ سامعین محترم، مسلمان تو اپنی زندگی میں ایسے رہنے لگا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل ہی نہ ہو۔ سامعین محترم، ہماری کھوئی ہوئی عزت واپسی آ سکتی ہے، ہماری کھوئی ہوئی شان و شوکت واپسی آ سکتی ہے، ہم دوبارہ ایک فاتح قوم بن سکتے ہیں، لیکن ہمارے اندر ہمیں وہ صفاتیں اپنانی ہوں گی، وہ انقلاب اپنانا ہوگا جو میرے حضور نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں بسایا تھا۔ وہ کیا صفاتیں تھیں، وہ کیا انقلاب تھا؟ سامعین محترم، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے حکمت اور بصیرت کے ساتھ اپنے اہداف کی طرف قدم مبارک اٹھائے۔ سب سے پہلے غار حرا میں امت کے لیے خوب روئے اور جو بھٹکے ہوئے لوگ تھے ان کو راہ پر لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے لائے عمل مانگا۔ سامعین محترم، نبوت کے 3 سال تک اسلام کی دعوت کو خفیہ رکھا۔ جب ایک ٹیم بن گئی، جب ایک گروپ بن گیا، جب 40 لوگ ایمان لے آئے، تب جا کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کی دعوت کا کھلم کھلا اعلان فرما دیا۔ سامعین محترم، جس 40ویں ہستی نے ایمان لایا تھا اس ہستی کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سامعین محترم،
جس ہستی نے ایمان لایا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عقائد، اصلاح نفس اور اصلاح اخلاق پر زور دیا، اور یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی سے ہونے کا یقین اور اطاعت کا جذبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا، اور باطل کے خلاف ڈٹنا بھی سکھا دیا تھا۔ سامعین محترم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا انداز انقلاب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے مضبوطی کا تعلق۔ اگر ہمارا اللہ تبارک و تعالی سے مضبوطی کا تعلق ہوگا تو ہمیں اسلامی انقلاب میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ ہماری کامیابی کا راز ہی یہی ہے۔ سامعین محترم، غار حرا میں خلوت نشینی امت کو یہی درس دے رہی ہے، غار ثور میں لا تحزن ان اللہ معنا امت کو یہی درس دے رہی ہے۔ سامعین محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی حالت تو یہ ہو گئی تھی جب ان کو کوئی مشکل درپیش آتی وہ صبر اور نماز کے ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے دعا کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی فوراً ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا تھا۔ سامعین محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خود ہوئی کو اللہ تبارک و تعالی کا محتاج سمجھتے تھے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ پر عمل کرنے لگے تھے۔ سامعین محترم، یہ وہ اعلیٰ درجے کی صفاتیں تھیں جو میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ فرمایا وہی تو ہے اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ تاکہ وہ اس کو سب کے دینوں پر غلبہ عطا کر دے، چاہے مشرک اسے سخت ناپسند کریں۔ سامعین محترم، اس آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنی عظمت اور کبریائی کو بیان فرما رہا ہے میں وہی قادر حکیم ہوں جس نے اپنے رسول کو بھیجا ساری دنیا کی رہنمائی کے لیے، میں وہی قادر حکیم ہوں جس نے اپنے رسول کو بھیجا اس لیے بھیجا تاکہ پوری دنیا میں صرف اور صرف اس کی ہی ڈنکا بجے، اور میں نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا تاکہ اس کے لائے ہوئے دین کو میں غلبہ عطا کر دوں۔ سامعین محترم، یہ دین اسلام جو ہے یہ چھپ چھپ کر یا وقت گزارنے کے لیے یا باطل سے ڈرنے کے لیے نہیں آیا۔ سامعین محترم، یہ دین اللہ کے شیروں کا دین ہے، یہ دین شمع حق کے پروانوں کا دین ہے۔ اگر سارا کفر، سارے مشرکین یکجا ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، خدا کی عزت کی قسم وہ مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ مسلمانوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی بے پناہ محبت موجود ہے۔ سامعین محترم، زمانہ جاہلیت میں یعنی میرے حضور کے آنے سے پہلے عورت کو عار سمجھا جاتا تھا، یعنی ایک بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اسے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے تم پر حرام کر دیا ہے ماؤں کی نافرمانی کرنا اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا۔ تو معلوم ہوا آج جو عزت، مقام و مرتبہ عورت کو مل رہا ہے وہ میرے حضور کے آنے کی وجہ سے مل رہا ہے۔ سامعین محترم، زمانہ جاہلیت میں یعنی میرے حضور کے آنے سے پہلے عورت کو وراثت میں اس کا حق نہیں ملتا تھا، صرف اور صرف مردوں کو حق دیا جاتا تھا۔ آج جو وراثت میں عورت کو حق مل رہا ہے یہ میرے حضور کے آنے کی وجہ سے مل رہا ہے۔ سامعین محترم، اسلامی انقلاب آنے میں دنیا بہت بڑا عرصہ لگ جاتا ہے، لیکن امام الانبیاء نے
63 برس میں اپنی حیات طیبہ کے اندر پورے عرب میں اللہ کی وحدانیت کا درس دے کر بھٹکے ہوں کو صراط مستقیم دکھا دیا۔ سامعین محترم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو انداز تھا، جب ان کو حکم ملا، تحویل کعبہ کا حکم ملا، تو انہوں نے فوراً نمازوں کی حالت میں اپنے چہروں کو بیت المقدس کی طرف پھیر دیا، اور جب ان کو کہا گیا کہ شراب حرام ہو چکی ہے تو انہوں نے اپنے منہ سے پیالے کو ہٹا کر پھینک دیا۔ جب عورت کو کہا گیا کہ ان کو جب حجاب کا حکم ملا تو ان عورتوں نے فوراً اپنے سروں پر دوپٹہ لینا شروع کر دیا۔ سامعین محترم، اگر کسی سے چندہ طلب کیا جاتا تو فوراً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کوئی تو ایسے ہوتا کرتے تھے کہ اپنے گھروں سے سارا سامان لا کر مسجدوں میں ڈھیر کر دیتے تھے، اور کوئی صحابہ کرام ایسا ہوا کرتے تھے کہ اپنی پورے دن کی کمائی سے چند کھجوریں لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ سامعین محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک خشک تنا تھا، اس کو دیکھ کر روئے جا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، ابا جی کیا بات ہے، آپ اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کے آنسو بھی نہیں رک رہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بیٹا جی میں اللہ کی رحمت اور حضور کے کرم پر رو رہا ہوں۔ فرمایا یہاں ایک خشک تنا ہوتا تھا، میں ہوتا تھا اور میرا باپ ہوتا تھا، اور مجھ سے 10 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، اور میرا باپ مجھے بہت ہی ڈانٹتا تھا۔ بیٹا عمر کے پلے کچھ بھی نہ تھا، آج اگر عمر کا نام لیا جائے تو کسریٰ کا بادشاہ بھی کانپ اٹھتا ہے، آج اگر عمر کا نام لیا جائے تو قیصر روم بھی تڑپ اٹھتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ ساری کی ساری برکتیں میری، اس میں کوئی برکتیں نہیں ہیں، ساری کی ساری برکتیں دامن مصطفیٰ کی برکتیں ہیں۔ سامعین محترم، یہ تھا عظیم نبی کا عظیم انقلاب۔ آخر میں بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ زندگیاں ختم ہو گئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہو گئی اور قلم ٹوٹ گئے، حضور کی تعریف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہو سکا۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ سیر گلشن کون دیکھے دست طیبہ چھوڑ